بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اس طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ معزز ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھائیں جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک گابھن اونٹنی باہر نکل آئی جو انتہائی خوبصورت، تندرست و توانا تھی۔ اس نے باہر نکل کر ایک بچے کو بھی پیدا کیا۔ یہ اونٹنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر میدانوں کی طرف نکل گئی اور چرنے لگی۔ چونکہ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی آپ کے تالاب کا پانی پی لے گی اور دوسرے دن تم اس تالاب کا پانی استعمال کر لینا۔ پھر آپ نے اپنی قوم کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ اونٹنی اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور برائی سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، مگر یہ تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، اس لیے وہ کافی زیادہ پریشان تھے۔ اس لیے قوم سمود نے یہ طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قطار بن سالف، جو سرخ آنکھوں والا قد و قامت شخص تھا اور ایک زنا کار عورت کا بیٹا تھا، ساری قوم کے فیصلے سے اس نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل نہ کرے، لیکن قطار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور پھر اسے ذبح کر دیا، یہاں تک کہ وہ شخص حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، تم تباہ کر دیے جاؤ گے، ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے، تو اس لیے تم اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو۔ یہ قوم ڈرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے خاندان کو کیوں نہ ختم کر دیا جائے۔ سب نے مل کر یہ عہد کر لیا کہ آج رات حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے۔ اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر جا رہے تھے۔ آپ کا گھر پہاڑی کی چوٹی پر تھا اور یہ لوگ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ اچانک سے ان لوگوں نے زمین میں حرکت محسوس کی، پہاڑ ہلنے لگا اور اوپر سے ایک زوردار پتھر آیا جو ان کو کچل کر لے گیا اور ان کو پیس دیا۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد عذاب الہی شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اس طرح جب صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ سب لوگ رونے لگے کیونکہ اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ و پکارنے لگے اور اپنی قبریں کھودنے لگے، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا عذاب کا وعدہ بالکل برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، کیونکہ یہ لوگ مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے تھے۔ عذاب کی شروعات زلزلے سے ہوئی جس سے لوگ اوندھے کے اوندھے رہ گئے۔ پھر آسمان سے ایک زوردار بجلی گرجی اور ایک ایسی کڑک پیدا ہوئی جس نے ان لوگوں کے دماغوں کو پھاڑ دیا۔ ایک ہی لمحے میں یہ لوگ ڈھیر ہو گئے۔
میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور میری نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا۔ شکریہ۔